السلام علیکم، میں آپ کی ناسیہ مس۔ آئیے ہم برج کورس نمبر 8 جماعت ہفتم مضمون سائنس، اس کا عملی خاکہ نمبر 8 دیکھیں گے۔ تغذیائی مادے اور غذائی اجزاء، وٹامن، معدنیات، چربی اور اشیاء، پروٹین، چربی دار اشیاء اور پروٹین، یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ جماعت چھٹی، سبق نمبر 7 غذا اور تغذیہ۔ یہ عملی خاکہ کہاں سے لیا ہے؟ حوالہ اس کا چھٹی جماعت کے سبق نمبر 7 غذا اور تغذیہ سے لیا گیا ہے۔ جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارے اندر کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ جیسے متوازن غذا کے لیے مناسب غذائی اجزاء کا ہم کو انتخاب کرنا آنا چاہیے۔ اب ہم کو کیا ذہن نشین کرنا ہے، کیا ہم کو یاد رکھنا ہے؟ جاندار مختلف افعال انجام دینے کے لیے غذا اور پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ توانائی حاصل کرنا، جسم کی نشو و نما، جسم کے روزمرہ افعال کا انجام پانا، امراض کی مدافعت کرنا۔ یعنی ہمارا جو جسم ہے وہ کیا کیا کام انجام دیتا ہے؟ جاندار کا جسم کہ ہم غذا اور پانی کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اسی توانائی سے یا غذا اور پانی کے استعمال سے ہمارے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، جسم کے روزمرہ افعال کا انجام ہم کرتے ہیں، اور امراض سے لڑنے کی طاقت ہمیں اسی غذا کے ذریعے آتی ہے۔ تغذیاتی مادے، غذائی اشیاء۔ تغذیاتی مادے اور غذائی اشیاء کیا ہے؟ اس سے ہمیں نشاستہ، چربی، پروٹین، وٹامن، معدنیات اور ریشے دار اشیاء، یہ ہماری غذا میں جب شامل ہوتی ہے تو اسے ہی ہم غذا کے اہم تغذیاتی مادے کہتے ہیں۔ توانائی دینے والی تغذیاتی جز، یعنی ایسے توانائی جن سے حاصل ہوتی ہے ایسی ہماری غذائی اشیاء یا تغذیاتی جز، تو وہ ہے پہلا نشاستہ، جسے ہم انگلش میں کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں۔ ہماری اہم ضرورت توانائی ہے، یعنی کسی بھی کام کرنے کے لیے ہم کو توانائی چاہیے رہتی ہے، اور یہ توانائی ہمیں ملتی ہے نشاستہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں ہم کاربوہائیڈریٹس۔ اس کے لیے ہم کو ہمارے خاص طور پر ہمارے غذا میں اناج کا استعمال کرنا چاہیے۔ اناج سے بننے والی چیزیں جیسے چاول، چپاتی، روٹی، یہ ہمیں نشاستہ دیتی ہے، اور نشاستہ سے ہماری غذا میں ہمارے اندر توانائی حاصل ہوتی ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے، ہمارے کام کو انجام دینے کے لیے۔ اس سے ہماری غذا میں نشاستی چیزیں، نشاستہ جیسی چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں گے کہ جو دوسرا جز ہے چربی دار اشیاء، وہ چربی ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ تیل، گھی، مکھن جیسی چیزیں استعمال کریں گے تو وہ ہمیں چربی حرارت کی شکل میں توانائی حاصل ہوتی ہے۔ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں اسے ہمیں حرارت کی شکل میں توانائی حاصل ہوتی ہے۔ حرارت کی پیمائش کے لیے کلو کیلوری کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہم بولتے ہیں نا آج ہم نے اتنی کیلوریز کھائی، یا یہ غذا میں اتنی کیلوریز ہوتی ہے، تو جو بھی ہماری غذا رہتی ہے ان کو ناپنے کی جو معیاری اکائی ہوتی ہے اسے کلو کیلوری کہتے ہیں۔ اب اگلا جو جز ہے وہ ہم دیکھیں، اگلا جو تغذیاتی جز ہے لحمیات، جس کو ہم انگلش میں پروٹین کہتے ہیں۔ نشو و نما کے لیے جسم میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی جگہ نئے خلیات تیار کرنا اور دیگر حیاتی افعال کے لیے ضروری لحمیات یا پروٹین ہمیں دالوں، دودھ سے بننے والی چیزیں، گوشت، انڈے جیسی اشیاء سے، غذائی اشیاء سے حاصل ہوتا ہے۔ مطلب جب ہم غذا میں دودھ، انڈے، دال، گوشت، مچھلی ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے پنیر ہو گیا، ماوا ہو گیا، ملائی ہو گیا، یہ سب چیزیں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے بٹر ہو گیا، مطلب مکھن، تو اس سے ہمیں پروٹین حاصل ہوتا ہے۔
اور پروٹین کا ہمارے جسم میں کیا کام ہوتا ہے؟ جیسے ہم گر گئے، لگ گئے، ہم کو خروچ آ گئی، ہم کو زخم ہو گیا، لیکن کچھ دن میں وہ زخم اچھا ہو جاتا ہے، تو ہمارے جسم کی جو جھیج ہوتی ہے، جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس کے لیے یہ پروٹین جو ہے ہمارے جسم میں نئے خلیات تیار کرتے ہیں۔ اب ہمیں ہماری غذا میں معدنیات اور حیاتین کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ حیاتین یعنی جس کو ہم انگلش میں وٹامنز کہتے ہیں۔ امراض کے خلاف قوت مدافعت یعنی مرض سے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے، قوت مدافعت مطلب امراض سے لڑنے کی طاقت، اور جسم کے دوسرے ضروری حیاتی افعال یعنی جسم کے دوسرے کام، ہمارے جسم کے حیاتی افعال کے لیے معدنیات، حیاتین اور ریشے دار اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں خاص طور سے سبزیوں اور پھلوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یعنی حیاتین ہمیں سبزیوں اور پھلوں میں خاص طور سے ہمیں حیاتین اور معدنیات ملتی ہیں۔ اب آگے ہم دیکھیں گے غذائی ذرائع اور جسم میں ان کی کمی سے ہونے والی بیماریوں کے معلومات مطلب جو بھی ہم نے ابھی تغذیاتی جز دیکھے ہیں، وہ تغذیاتی جز اگر ہمارے جسم میں پہلے تو وہ کیا کام کرتے ہیں، اور اگر وہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں، اور اگر ان کی کمی ہوگی تو ہمارے جسم کو کون سی تکلیف ہوگی۔ اب ہمارے جسم میں لوہے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو یہ وہ لوہا نہیں ہے جسے کیل یا دوسری چیزیں بناتے ہیں، بلکہ یہ لوہا ہم کھانے کے ذریعے بہت ساری غذائی چیزوں میں یہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوہا ہمارے جسم میں کیا کام کرتا ہے؟ جسم کے ہر حصے تک آکسیجن پہنچانا، یعنی ہمارے جسم کے ہر حصے کو آکسیجن پہنچانے میں مدد کون دیتا ہے؟ لوہا۔ اب لوہا ہم کو کون سی غذا سے ملے گا؟ گوشت، پالک، سیب اور منقع کھانے سے۔ منقع کسے کہتے ہیں؟ جو کالا والا انگور رہتا ہے نا، جب اس کو سکھا دیتے ہیں تو اسے وہ منقع کہلاتا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ ذرائعوں سے ہمیں لوہا جسم کے لیے ملتا ہے۔ اگر یہ لوہے کی کمی ہوگی تو ہم کو کون سی بیماری ہوگی؟ ہم کو اینیمیا ہو جائے گا، مسلسل تھکن کا احساس ہوگا۔ اینیمیا کس بیماری کو کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے جسم میں خون کی کمی، اس کو ہم